السلام علیکم محترم حضرات، پیارے دینی بچوں، کیسے ہو؟ امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوگے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو سلامت رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ دوستو، میں ایک بہت ہی بڑی خوشخبری سنانے کے لیے آپ کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ وہ یہ ہے دوستو، قرآن کریم ہمارے لیے دستور حیات ہے اور ہماری دنیا و آخرت کی کامیابی کا ضامن ہے۔ قرآن کریم کے کچھ حقوق ہیں جن کو ادا کرنا ہر مسلمان مرد عورت کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اس کے بغیر ہماری دنیا کی زندگی بھی خوشحال نہیں ہو سکتی اور آخرت میں بھی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس کے حقوق میں سب سے پہلا حق یہ ہے دوستو کہ ہم قرآن کریم کو جس طرح سے نازل ہوا ہے اسی انداز میں پڑھنے کی فکر کریں، کوشش کریں، اور یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ آپ قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر صاف صاف پڑھیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر حرف کا مخرج ہے، ہر حرف کو اس کے مخرج کی ادائیگی کے ساتھ، اسی طرح سے حروف کی صفات ہیں ان صفات کی ادائیگی کے ساتھ، اسی طرح حروف کے قرآن کریم کے محاسن ہیں، قرآن کریم کا حسن ہے، وہ ہے غنہ ہے، ادغام ہے، اور اس طرح کی جو قواعد ہیں، یعنی مکمل تجوید کی قواعد کی رعایت کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھنا یہ نہایت ضروری ہے۔ اور آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امت اس سلسلے میں بہت ہی زیادہ لاپرواہی کا شکار ہے۔ عموماً مزاج یہ ہے کہ ہمارا بچہ صرف قرآن کریم ناظرہ ختم کر لے، چاہے وہ جس طریقے سے بھی پڑھے، اس کی کوئی پرواہ نہیں، کون پڑھانے والا ہے، کس طرح سے پڑھا رہا ہے، تجوید کی رعایت کے ساتھ پڑھا رہا ہے یا اس میں غلطیاں کر رہا ہے، لحن جلی کر رہا ہے یا لحن خفی کر رہا ہے، ان تمام چیزوں کی عموماً پرواہ نہیں ہوتی۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ کسی کام کو سلیقے سے اور اس میں سلیقے سے کرنے کے لیے اور اس میں حسن اور نکھار پیدا کرنے کے لیے وقت لگتا ہے، اس میں صلاحیت لگتی ہے اور اس میں قربانی دینی پڑتی ہے، اور آج امت یہ قربانی دینے کے لیے تیار نہیں، اور وہ سوچتے ہیں کہ یہ تو آخرت کا معاملہ ہے، ابھی ہماری دنیا سنور جائے۔ لیکن ان کو سمجھنا چاہیے دوستو کہ آخرت جب سنورے گی تو ہی دنیا سنورے گی، ورنہ دنیا زحمتوں کا، پریشانیوں کا، مصیبتوں کا، بیماریوں کا گہوارہ بن جائے گی۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ طرح طرح کی بیماریاں اور ایسی نہ نظر آنے والی بیماریاں جس سے جو ہے پوری دنیا خوف زدہ ہے، اس کا کوئی علاج نہیں اور اس کا کوئی تدارک نہیں ہے، خوف زدہ ہیں لوگ، باہر نہیں نکل رہے ہیں، ایک دوسرے سے کترا رہے ہیں، مصافحہ نہیں کر رہے ہیں، سارے اسکول و کالج، سارے تعلیمی درسگاہیں سب کے سب بند ہیں اسی خوف میں۔ لیکن اگر ہم اللہ کی عبادت پر آئیں اور اللہ کی بھیجی ہوئی سچی کتاب پر آئیں، اس کو صحیح پڑھیں، درست کریں اور اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، اس کے پیغام کو انسانیت تک پہنچائیں، تو اللہ تعالیٰ مہربان ہوں گے انشاءاللہ، اور کافی حد تک مہربان ہوں گے۔ یہ بلائیں، یہ مصیبتیں، یہ بیماریاں ختم ہوں گی اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں خوشحالی، عزت، ترقی عطا فرمائیں گے اور آخرت بھی بنے گی انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے دوستو میں جو خوشخبری سنانے جا رہا تھا وہ یہ ہے کہ الحمدللہ تمام مساجد میں تقریباً مکاتب کا نظام چل رہا ہے، تو میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے، آپ تمام سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو مکتب میں وقت کی پابندی کے ساتھ اور مکتب کا جو نظام ہے، نصاب ہے، اس کی رعایت کے ساتھ آپ پڑھانے کی کوشش کریں، جلد بازی نہ کریں برائے مہربانی، اور اس کو اہمیت دیں۔
اسی طرح سے ممرہ کے اندر بھی جو مکاتب چل رہے ہیں وہاں کے لیے بھی یہی ہے، خصوصاً ہمارے مسجد تقویٰ کے اندر الحمدللہ مکتب چلتا ہے، لیکن ابھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور حکومت کی پرمیشن نہ ملنے کی وجہ سے ابھی بند ہے، لیکن جیسے ہی پرمیشن مل جائے گا اور عمومی طور پر اسکول مدارس کھلیں گے تو انشاءاللہ ہم بھی جو ہے داخلہ لیں گے۔ آپ تمام حضرات جو ہے اس کے لیے پہلے سے ذہنی طور سے اور ہر اعتبار سے تیار رہیں، اپنے بچوں کو جو ہے داخل کرائیں۔ تو ہمارے ہاں جو مکتب کا نصاب ہے وہ دینیات کا نصاب ہے، جس میں 5 سالہ پرائمری کورس ہے 0 سے لے کر پنجم تک، جس میں دین کی بنیادی تمام باتیں آ جاتی ہیں، وہ ہم سکھاتے ہیں، اور قرآن کریم کو صحت کے ساتھ تجوید کی رعایت کے ساتھ پڑھنا بھی سکھاتے ہیں، اور قرآن کریم الحمدللہ مکمل بھی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر سیکنڈری کورس ہے جو 5 سال کا چلتا ہے، اور اس کے بعد پھر ایڈوانس کورس ہے وہ بھی 5 سال کا چلتا ہے۔ یعنی اگر ایک بچہ اسکول میں جب داخل ہوا ہے نرسری میں، تو ہمارے ہاں 4 سال کی عمر سے اگر داخل ہوتا ہے تو الحمدللہ 15 سالہ کورس پورا کر کے جب وہ کالج میں گریجویشن کر رہا ہوگا تو ہمارے ہاں الحمدللہ آدھا مولانا بن جائے گا، آدھا مولوی بن جائے گا، جو نماز بھی پڑھا سکے گا، خطبہ بھی دے سکے گا، عیدین کی نماز بھی پڑھا سکے گا، جنازہ بھی پڑھا سکے گا، اور اس کو تمام نماز کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل اور دیگر جو ہے تجارت کے مسائل بھی انشاءاللہ اس کو یاد ہوں گے، اور وہ جہاں دنیا کے اپنے کاموں میں جو کچھ بھی بن گیا ہوگا وہ وہاں رہنمائی کر رہا ہوگا، کام کر رہا ہوگا، تو یہاں دینی رہنمائی بھی کرے گا اور ایک سچا اور پکا مسلمان بنے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بن کر اللہ کے پیغام کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو دنیا میں عام کرنے والا بنے گا۔ یہ ہمارا مشن ہے، یہ ہمارا مقصد ہے تمام بچوں کو۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بس قرآن کریم ختم کر لیا، ناظر قرآن ختم کر لیا بچہ، اور اس کے بعد پھر اس کو ہٹا لیتے ہیں۔ اب اس کے بعد چاہے وہ گلی میں کھیلیں، چاہے وہ کچھ بھی جو ہے حرکتیں کریں، چاہے کیسی ان کی زبان ہو، کیسے اخلاق و اعمال بن جائیں، اس کی کوئی فکر نہیں۔ دوستو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جہاں آپ کا بچہ اسکول میں 8 گھنٹہ دے رہا ہے، 2 گھنٹہ ٹیوشن دے رہا ہے، تو 1 گھنٹہ آپ اللہ کے لیے وقف کریں مسجد میں، جس میں وہ اتنی بہترین چیزیں جو ہے وہ سیکھے گا۔ یہ کیا مشکل ہے آپ کے لیے؟ میں امید کرتا ہوں کہ میری باتیں آپ کے لیے اثر انداز ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوستو کہ قرآن کریم کو ڈھنگ سے پڑھنا آ جائے، یعنی جس کو کہا جاتا ہے تجوید کی رعایت کے ساتھ پڑھنا، جس کو عام زبان میں ہم قاری کہتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا مشکل فن ہے، بہت مشکل ہے۔ نہیں دوستو، اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ اس میں کوشش کرنے والوں کے لیے جو ہے آسان ہے۔ پلین چلانا جو ہے کتنا مشکل ہے، ٹرین چلانا کتنا مشکل ہے، اور دنیا کے سارے کام کتنے مشکل ہیں، لیکن اسی انسان نے جب جد و جہد کی، دماغ لگایا اور کوشش کی تو یہ سب آسان ہو گئے اس کے لیے۔ تو قرآن کریم کو بغیر سیکھے ہوئے، بغیر قربانی دیے ہوئے، بغیر کوشش کیے ہوئے اس کو کیسے سیکھ سکتا ہے اور کیسے جو ہے وہ آسان ہو سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر بھی اس میں کوشش کرنا پڑے گی۔ تو ہم کوشش کریں گے، آپ حضرات سے یہ گزارش کر رہے ہیں کہ آپ بھی دلچسپی لیں، آپ بھی جو ہے قرآن کریم کو اسی انداز میں جو ہے پڑھنے کی کوشش کریں۔ سب کے لیے ہے یہ، چھوٹوں کے لیے، بڑوں کے لیے، عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے، سبھی کے لیے ہے۔ الحمدللہ ہمارے ہاں مستورات کے لیے، عورتوں کے لیے بھی تجویز کے ساتھ قرآن کریم پڑھانے کا جو ہے نظم ہے، معلمہ کے ذریعے سے آپ تمام جو ہے اس کی دعوت بھی چلائیں اور اس پر اپنے مستورات کو، اپنے گھر والیوں کو جو ہے آمادہ بھی کریں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم کو تجوید کی رعایت کے ساتھ یعنی قاری بنانے کا کورس بھی الحمدللہ ہم شروع کر رہے ہیں، اور اس میں بچوں کو تجوید کی رعایت کے ساتھ جو ہے قرآن کریم کو جو 3 طریقے سے پڑھا جاتا ہے، حدر، تدویر اور ترتیل، اس کے ساتھ جو ہے پڑھایا جائے گا، اور بہترین جو ہے قاری کا جو ہے نظم کیا جائے گا۔ جو حضرات پڑھنا چاہتے ہیں، بڑے ہوں یا بچے ہوں یا بڑے لڑکے ہوں، وہ داخلہ لے سکتے ہیں، اور میرے نمبرات پر جو ہے
رابطہ قائم کریں۔ اسی طریقے سے ہمارے یہاں مکتب کے اندر درجہ حفظ بھی جو ہے شروع ہے الحمدللہ۔ جیسے ہی لاک ڈاؤن ختم ہوگا اور عمومی پرمیشن مل جائے گا تو ہم اس کو بھی یہ شروع کریں گے، مکتب کے ساتھ درجہ حفظ بھی شروع کریں گے۔ تو جو بچے مستقل حفظ کرنا چاہتے ہیں دونوں وقت جو ہے تینوں وقت پابندی کے ساتھ فجر کے بعد، ظہر کے بعد اور مغرب کے بعد تینوں وقت دے سکتے ہیں، ان کے لیے فل ٹائم رہے گا۔ اور جو بچے اسکول کے ساتھ آنا چاہتے ہیں، اسکول بھی پڑھیں گے اور حفظ بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے جو ہے 2 وقت رہے گا، یا تو وہ صبح میں آئیں یا پھر ظہر بعد آئیں اور مغرب کے بعد بھی آنا رہے گا، تو ان کے لیے 2 وقت ہے۔ تو میری جو ہے میں اپنی انہی گزارشات کے ساتھ جو ہے رخصت ہوتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ میری بات جو ہے آپ حضرات کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ حضرات جو ہے اس کی کوشش کریں، اور جن حضرات کو قاری بننا ہے یا جن کے بچوں کو بنانا ہے وہ جو ہے مجھ سے رابطہ قائم کریں میرے نمبرات پر۔ اور میرا جو ہے مدرسہ تقویٰ دینیات کے نام سے یوٹیوب چینل ہے، اس پر بھی میں یہ گزارشات جو ہے ڈالتا رہتا ہوں، اور اسباق جو ہے دینیات کے ڈالتا رہتا ہوں، اس سے بھی مستفید ہوں اور اس کو بھی جو ہے عام کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔